بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج ہم سورۃ احزاب کا دوسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں ہم ڈسکس کریں گے لفظی باب محاورہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر ایمان والوں کو کیسے جانب اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوئی، اس کے بعد آزمائشی گھڑیوں میں جو اہل ایمان اور منافقین نے کیا طرز عمل اپنایا اور جو رکاوٹ ڈالنے والے تھے جہاد کے حوالے سے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ آئیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو مومنو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، یا اللہ تعالیٰ کے نام کو، اس مہربانی کو اپنی اوپر، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر، یعنی کہ تم پر جو فوجیں تھیں، جو کافروں کے لشکر تھے وہ حملہ کرنے کو آ گئے تھے، فارسلنا علیہم، تو ہم نے پھر بھیجی ان پر ریحن و جنودن، آندھی، اور وہ جو لشکر تھا، لم تروہا، تم نے انہیں نہیں دیکھا، کہ ہم نے ان پر جو ہے وہ طوفان بھیجا، آندھی بھیجی، تیز ہوا بھیجی، اور ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم لوگ کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءکم، جب وہ تم پر آئے، من فوقی و من اسفلا، تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے، منکم تم سے، وَإِذْ، اور جب، زغت الابصار، چندیا گئی تھی، پھر گئی تھی تمہاری آنکھیں، بلغت القلوب والحناجر، اور تمہارے جو دل تھے وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، دہشت کے مارے گلوں تک آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور تم گمان کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ظنون، بہت زیادہ گمان، کہ جب کافی لوگوں کے جو لشکر تھے وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی اور ڈر کے مارے، خوف کے مارے تمہارے جو دل گلوں تک پہنچ گئے کہ تم اللہ کی طرف سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں پر آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدید، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اور آزمائش کیسے ہوئی تھی مومنی کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا توکل رکھتے ہیں، اور کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی، اس حوالے سے جو ہے وہ آزمائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ، وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری تھی، روگ تھا، مَا وَعَدَنَا، جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، إِلَّا غُرُورًا، مگر وہ صرف ایک دھوکہ ہے، محض ایک دھوکہ ہے۔ جو منافق لوگ تھے وہ ہیلے بہانے کیا کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یعنی کہ کافی لوگ تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو ہم ان پر کیسے غلبہ پائیں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یعنی کہ اب وہ جو کافی لوگ ہیں منافق لوگ جو ہیں، اب منافق لوگ جو ہیں وہ ان میں سے ایک جماعت تھی، وہ ہیلے بہانے کرنے لگی، وہ کیا کہتے ہیں، یا اہل یثرب، کہ اے مدینہ والے، اے اہل یثرب، نہ خوش ہوتے ہوئے اب وہ ان کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں، وہ بہانے بنانے لگے ہیں، لا مقامہ، کوئی مقام نہیں، لکم، تمہارے لیے، فرجیو، لہذا تم لوٹ چلو، یعنی کہ یہاں پر تو تمہارے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنا تھا، فریقم، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، نبی سے، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیغمبر سے اجازت مانگنے کے لیے بھی چل پڑا، ان سے اجازت لینے لگ گیا۔ یقولون، وہ کہتے تھے، اِنَّ بیوتنا، کہ بے شک ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں، یعنی کہ کھلے پڑے ہوئے، ما ہی ابھی عورتن، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدوا الا فرارا، وہ صرف وہاں سے فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جائیں، اور اگر داخل ہو جائیں علیہم، ان پر، من اقطارہا، مدینہ کے اطراف سے فوجیں، ثم سئلوا، پھر انہوں نے کہا، الفتنۃ، فساد، یعنی کہ ہانہ جنگی کی جائے، جنگ کی جائے، لڑائی لڑی جائے، لاتوہا، تو وہ ضرور اسے دیں گے، ما طلبسوا، اور نہ دیر لگائیں گے، بھی اس میں، الا یسیرا، تھوڑی سی بھی، تھوڑا سا بھی توقف وغیرہ۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، حالانکہ وہ پہلے ہی، من قبل، اس سے پہلے، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے، اقرار کر چکے تھے، قول و قرار کر چکے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، تو جو اللہ سے اقرار کیا جاتا ہے پھر اس کی باس پرس بھی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب منافق لوگ جب ہیلے بہانے کرنے لگے تھے کہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا، تو انہوں نے بہانہ بنایا، ان میں سے ایک جو جماعت نحوش تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، بیار و مددگار، تو ہم، لیکن ان کی نیت وہاں سے صرف بھاگنے کی تھی،
اور اس کے بعد انہوں نے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن اس ٹائم پہ وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا يَنفَعُكُمْ، تمہیں ہرگز نہیں نفع دے گا الفرار بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگتے ہو موت سے، او بالقتل یا قتل سے، یعنی کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے کے ڈر سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر اس وقت تم بہت ہی کم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي، فرما دیجئے، کہہ دیجئے کون ہے، الذی یعصمکم، جو تمہیں بچائے، من اللہ، اللہ سے، ان اراد بکم، یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، کہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو تمہیں کون بچائے گا اسی سے، او اراد بکم رحمتا، اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو وَلَا جِدُونَ، وہ نہ پائیں گے بالکل بھی لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاً ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں یا برائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اپنی مدد اور اللہ کی جو ہے وہ خواہش کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ہر کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ، خوب جانتا ہے اللہ، الموقین، موقین روکنے والے، منکم والعائلین، اور تم میں سے، اور کہنے لگے، اخوانہم اپنے، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، ولا یاتون، اور نہیں آتے ہیں، الباس الا قلیلا، لڑائی کے لیے مگر تھوڑے بہت۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو جہاد کرنے والوں کو، جو لوگ ہیں ان کو منع کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، لڑائی میں نہیں آتے ہیں مگر تھوڑے، یعنی کہ خود بھی بہت کم آتے ہیں اور باقیوں کو بھی اس چیز سے روکتے ہیں۔ اشیحتن، بخل کرتے ہیں، لیکن تمہارے طرف جا الخوف، اور پھر آئے جب خوف، رأیتہم، تو تم دیکھو گے انہیں، ینظرون تدور اعینہم، گھوم رہی ہیں ان کی آنکھیں، کالذین، اس شخص کی طرح، اس طرح، یغشا، جس کو غشی آتی ہے، علیہ اس پر، من الموت، موت سے، یعنی کہ جس کو موت کی وجہ سے غشی آتی ہوتی ہے، وہ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ فاذا ذهب الخوف، اور پھر جب خوف چلا جاتا ہے، سلکوہم، تمہیں تانے دینے لگیں گے، بے السنات، زبانوں سے، حدادن، بہت زیادہ تیز، اشیخاتن، لالچ کرتے ہیں، علی الخیر، مال پر، کہ تمہارے بارے میں وہ بخل سے کام کر لیتے ہیں، پھر جب ان کو ڈر آتا ہے کہ تم ان کی حالت دیکھتے ہو کیسی ہوتی ہے، تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح غشی طاری ان پر ہوتی ہے جیسے ان کو موت آ رہی ہے، اور جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی زبانیں تمہارے بارے میں تیز چلنا ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ زبان درازی کرتے ہیں، تانے کرتے ہیں، مال میں بھی بخل کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ، تو اکارت کر دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں اللہ نے، مالہم، ان کے مال، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے مال برباد کر دیے ہیں، اکارت کر دیا، وکان ذالک علی یسیرا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں اس لشکر جو ہیں، وہ جو فوجیں ہیں، لم یذهبوا، کہ وہ نہیں گئی ہیں، وہیں آتی، اگر آئیں، الاحزاب، بہت زیادہ لشکر، یودو، وہ تمنا کریں گے، لو انہم، کی کاش، وبادون فی العرابی، باہر نکلے ہوتے دیہات میں یا گنواروں میں، یسألون، وہ پوچھتے ہیں، ان سے، انبائکم، تمہاری خبریں، ولو کان فیکم، اگر ہوں تمہارے درمیان، ما قاتلوا، جنگ نہ کریں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یہ ہے کہ فوجیں نہیں گئی ہیں، اور اگر وہ لشکر آ جاتے ہیں سامنے تو وہ پھر یہ خواہش کرتے ہیں، تو منع کرتے ہیں کہ کاش گواروں میں جا رہی ہیں تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ لڑیں مگر کم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو مدد کی تھی مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی، وہ کیسے حاصل ہوئی تھی؟ دو طریقوں سے جو ہے نا وہ اہل ایمان کی مدد کی گئی تھی احزاب کے موقع پر۔ ایک سردی کا موسم تھا، اور اللہ نے کافروں پر ہوا کا ایک طوفان بھیجا، رکوع کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا طوفان بھیجا، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، جانوروں کی رسیوں کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، آگ بجھ گئی، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا تھا، ایون ان کے جو کھانے کے برتن ہیں وہ بھی آندھی کی وجہ سے الٹ گئے تھے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں فرشتوں کے لشکر بھیجے، جیسے رکوع کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، تو وہ فرشتوں کا ایک لشکر تھا جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے۔ لشکر دیکھ کر کافروں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا، اور خوف زدہ ہو کر انہوں نے محاصرے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان آزمائش کی گھڑیوں میں ہم نے دیکھا غزوہ احزاب کے موقع پر کہ اہل ایمان و منافقین کا طرز عمل مختلف تھا۔
اب منافقین نے جب کفار کے لشکر دیکھے اور محاصرے کو بھی کافی دن گزر گئے، وہ صاف صاف یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ محض ایک جو ہے وہ فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے تو جو نا جماعت ناخوش تھی، اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ مدینہ والوں تمہارے لیے یہاں پر ٹھہرنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ یا پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ بہانہ بھی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت یعنی کہ اجازت لینا شروع کر دی، رخصت طلب کی کہ ان کے گھر جو ہے نا وہ خطرے میں ہیں، کھلے پڑے ہیں، بے یار و مددگار ہے سارا سامان۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ دراصل وہ بھاگنا چاہتے تھے، ان کی نیت وہاں سے بھاگ جانے کی تھی۔ تو منافقین کے مقابلے میں جو مومنین ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس کے لیے وہ تیار بھی تھے، اور کفار کے لشکر دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کی بجائے مضبوط ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر وہ پورا بھروسہ تھا۔ اس کے بعد رکوع کے درمیان میں ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ موکین، کہ جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اب ان کا کیا کنڈیشن تھی، وہ منافقین لوگ تھے، تو ان کے بارے میں وہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے بھائیوں سے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی لڑائی میں جو نا شرکت نہ کرو، جنگ نہ لڑو یہ۔ تو وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں سخت بخیل تھے، وہ ہرگز مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ جنگ کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ جیسے کسی کو موت کے وقت غشی آتی ہے، اور جب ان کا خوف ختم ہو جاتا تو بڑھ بڑھ کر وہ طنز کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ بار بار یاد دہانی دلانے کی کوشش کرتے تھے، یاد دہانی کرواتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں، ہم جیسا تمہارے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے۔ تو یہ آج کا رکوع ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔